فرمایا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ امام ابھی فرماتے دو آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں، ایک فرمایا خوشی کے وقت گانا اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز۔ یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ دیکھیے اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا۔ نضر بن حارث جس کے حق میں یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی، یہ تاجر تھا، ملک شام ایران تجارت کے لیے اس کا آنا جانا تھا۔ اس نے وہاں سے رستم و اسفندیار کی جنگی قصے کہانیاں خریدی، مکہ آیا، لوگوں کو جمع کیا اور کہتا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاد و سمود کی کہانیاں سناتے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں اجمیوں کی کہانیاں سناؤں گا۔ اس نے چال چلی کہ لوگوں کو جمع کرتا اور قصے کہانیاں سناتا۔ ایک چال اور تھی اس کے پاس حسن کی پری پیکر باندیاں تھیں، چٹی چمڑی والی جوان لڑکیاں تھیں جن کا ناچ گانا لوگوں کو سناتا دکھاتا۔ تو اس کی محنت سے کچھ کچے ایمان والے لوگ مرتد بھی ہوئے تھے، تو اللہ نے اس کے حق میں یہ سادہ کر دے، بالکل اس کے حق میں یہ آیا مبارکہ نازل فرمائی کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث کی تشریح میں علماء تفسیر بیان کرتے ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں۔ آپ فرماتے لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور موسیقی مراد ہے۔ نضر بن حارث کا کام کیا تھا؟ وہ قصے کہانیاں سناتا اور ناچ گانا دکھاتا، اور فرمایا جو اس طرح کے کام کریں گے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ عزیز دوستو بھائیو، یہ گانا، یہ موسیقی، اس کا ہمارے اوپر حملہ کب ہوا؟ سنتے چلیے گا۔ یہ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر یہ موسیقی ہمارے اوپر حملہ ور ہوئی۔ تاہم اس وقت تو ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا، تو اس نے آبادی کے انتہائی قلیل حصے کو متاثر کیا۔ آج 14 صدیاں بیت گئیں، ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہوا اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی۔ کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے۔ بقول اقبال کے وہ کہتے تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کل تک جو روح کی سزا دی آج وہ روح کی غذا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، گانا گانے والا بچپن کا شوق اللہ کا فضل بھی کہے گا، اور سننے والے اس کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ نہ گانا گانے والا غلط کہہ رہے ہیں، نہ سننے والے اس کو گناہ جان رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں محمد تو آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں، اور فرمایا جو باندیوں سے گانے سنے گا اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، دھیان سے سنیے گا۔ میرے نبی فرماتے جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ عزت کی موت ہے بندہ گانے سنتا مرے۔ ہمارے گجرانوالہ میں ایک قاری قرآن تھے، قاری عبداللطیف جلالی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج سے تقریباً 1.5 اشرہ پہلے کی کہانی۔ یکم رمضان، نماز فجر کا وقت، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ روح کف سے انسری سے کھینچ کے لے گیا۔ اس عالم نے، حافظ نے، قاری نے دائی اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے لبوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہوں گے۔ بھائی جان، جیو شان سے، مرو ایمان سے۔ یہ کوئی موت ہے یار کہ بندہ گانے سنتا مرے؟ دوست کی دعوت پہ گیا، شراب کے جام چلے، فحش گانے چلے، گاڑی کیکر سے ٹکرائی، چاروں کے چار موت کی گھاٹ اترے، کیا لکھے گا فرشتہ؟ فرمایا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ میرے نبی فرماتے دو آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں، ایک فرمایا خوشی کے وقت گانا اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز۔ یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ دیکھیے اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے نعمت ملے چرچا کرو، نعمت کے حصول پر منہ بسورنا نعمت کی بے قدری کہلاتا ہے۔ لیکن دوست یہ بات پیش نظر رہے کہ اسلام غیرت مند دین ہے، ماننے والوں کو بےہودگی کا درس نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے میرے ہو تو میرے ہی بن کے رہو۔ اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا۔ میں مثال سے عرض کروں گا، شادی ہوئی، آرزوؤں کا ایک جہان۔ شادی کے فوراً بعد دل میں آرزو کیا پیدا ہوتی ہے؟ اللہ اولاد سے نوازے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار، اولاد کو اسائے پیری کہتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں۔ بھائی اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے، یہ اللہ کی مرضی۔ 10-20 سال کسی کے ہاں اولاد ہی نہ ہو، اور آپ بے اولاد حضرات سے ملاقات کر کے دیکھو، جب وہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان کے چہروں پر اداسیاں اور اولاد کی جو محرومیاں ہوتی ہیں ہم لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اولاد دولت بڑی ہے، مسجد میں آئے تو مولانا صاحب سے دعا کی درخواست، حاجیوں کے قافلے چلے تو ان سے بھی دعا کی درخواست، شیخ کی چوکھڑ پہ آئے تو وہاں بھی دعا کی درخواست۔ اولاد دولت بڑی ہے۔ میں پچھلے دنوں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا، بے اولاد تھا، میں نے دعا مانگی، لیکن تڑپا دینے والی کہانی سنیے گا۔ وہ کہتا ہے ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی اور 1 بہن، شادی سب کی ہوگی، کسی کی شادی کو 17 سال، 15 سال، 14 سال،
اور وہ کہتے ہیں ہم سب بے اولاد ہیں، اللہ کی مرضی ہے بھائی، کسی کو وہ امتحان میں ڈال دے 10-20 سال اولاد ہی نہ ہو، آنکھیں بوڑھی ہوگی یار انتظار کرتے کرتے، کسی کو 20 سال بعد بیٹا ملے منہ بسور کے بیٹھ جائے، ہم کیا کہیں گے کہ اس کو نعمت کی قدر نہیں؟ بھائی بیٹا ملا چرچا کرو، اچھا بیٹا ملا تو کیا ہم نے سجدہ شکر ادا کیا؟ بیٹا ملا کیا ہم نے اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے سونے محمد کا ذکر کیا؟ ناراض نہ ہوئیے گا بھائی، میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور شاید کہ یہاں بھی وہ کلچر ملتا جلتا ہو۔ ہمارے دیہاتوں میں جب کسی کے ہاں بچہ ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈیک آن کرتے ہیں اور اس خیال سے کرتے ہیں کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے۔ او بھائی قابل لعنت آواز تو آپ نے پہلے دن ہی ڈال دی، اس وقت تو حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں دائیا کی آواز بھی نہ پڑے۔ گانا گانا ہے، گالی دینی ہے، مبارکباد ہی دینی ہے نا، لیکن اولاد کا شعبہ بھائی جان حساس اتنا ہے، حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں سب سے پہلی آواز پڑے تو وہ اللہ اکبر کی آواز پڑے، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پہلی آواز ہی گانے کی ڈال دی۔ اچھا سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب بچہ بولنے لگے نا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، تو فرمایا اس کو اللہ اللہ سکھاؤ، اللہ اللہ سیکھ جائے اس کو لا الہ کی لوریاں دو، لا الہ سیکھ جائے پھر محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی سکھانا ہے، ماما سکھانا ہے، پاپا سکھانا ہے، ڈیڈی سکھانا ہے، یہ ساری باتیں بات کی ہے، لیکن معذرت سے کہوں گا پہلا پتھر ہمارے منہ پہ اس وقت لگا، درد محسوس نہ ہوا، درد اس وقت محسوس جب گریبان تک ہاتھ آیا اور منہ پہ تھپڑ آئے اور 2-4 گالیاں بھی آئی، تو پھر کہا تعویذ کسی نے ڈال دیے۔ معذرت سے کہوں گا ہمارے بچے بولنے لگے تو گالیاں بولنے لگے، اور اس کا نتیجہ اتنا بھیانک آیا کہ آنے والے کل میں سوائے شرمندگی کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ آپ جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے۔ گھر کا ماحول بھائی، اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خود نیک بنو۔ آپ نماز پڑھو گے تو سجدے ملیں گے، آپ جو ہے حضور پہ درود پڑھو گے تو گھر میں درود کی تسمیاں ہوں گی، جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے۔ گالی سکھائیں گے تو گالی ہی آئے گی، اور اگر قرآن کی لوریاں دو گے تو پھر آنے والے کل میں بختیار کاکی جیسے ہی پتر دنیا میں آئیں گے۔